کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں مسلمانوں کو دین پر چلنے کی طلب ایک آگ کی شکل میں ان کے دل میں پیدا فرما دی تھی. وہ سینے کی آگ ہے جو آج تک الحمدللہ لو دے رہی ہے. اور یہ تجربہ ہے، خود میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور ہر مسلمان اس کا گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعے زندگیوں میں انقلاب پیدا کیے. ایسے لوگ جو دین سے بالکل ناواقف، دین کی بالکل پرواہ نہ کرنے والے اور دنیا داری میں اور لہو و لعب میں مشغول لوگ، اللہ جل جلالہ نے اس جماعت کے کام کے ذریعے ان کو ایسا سچا پکا مسلمان بنایا کہ اب وہ خود داعی حق بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے دین کا نور دوسروں تک پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اخلاص کا کیا مقام تھا کہ اس اخلاص نے دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلایا اور پھیلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. مجھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، الحمدللہ ان کے بیانات، ان کے خطابات سننے اور ان کی صحبت میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا میں اپنے اوپر احسان سمجھتا ہوں. جب وہ بیان فرماتے تھے، ایک دو نہیں، دسیوں بیانات ان کے الحمدللہ سننے کی توفیق ہوئی. خود ہمارے دارالعلوم کے اندر حضرت جب بھی کراچی تشریف لاتے تو دارالعلوم کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، ان کا بیان حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرایا کرتے تھے. تو جب وہ بیان فرماتے تھے تو ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی محسوس کرتے تھے کہ ان کے سینے میں ایک بھٹی سا لگ رہی ہے، اور اس سینے کی آگ کو وہ اپنے سامعین تک اس طرح منتقل فرماتے تھے کہ ہر دل پر اثر انداز ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا کام اس جماعت سے لیا، شاید دنیا میں انجمنیں، جماعتیں پتہ نہیں کتنی قائم ہیں، وہ ان میں سے کوئی اتنا نتیجہ اور اتنا بڑا ثمرہ پیدا نہیں کر سکی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو توفیق عطا فرمائی. شروع میں کہا جاتا تھا کہ تبلیغی جماعت دینی مدارس کو اہمیت نہیں دیتی یا علماء کرام کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ تبلیغ جماعت کی محنتوں کے نتیجے میں اتنے دینی مدارس دنیا کے اندر پیدا ہوئے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہذا بعض اوقات فضول قسم کے اعتراضات تبلیغ جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں جو در حقیقت ناواقفیت کا اور ناتجربہ کاری کا نتیجہ ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں. اگر تبلیغی جماعت کی فضیلتوں، اس کے کارناموں، اس کی کامیابیوں کی تفصیل بیان کرنے پر آؤں تو ساری رات بھی کافی نہ ہو، کیونکہ جن زندگیوں میں آنکھوں نے انقلاب دیکھا ہے وہ بے شمار ہیں. لہذا اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مرادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس تبلیغی جماعت سے کام لیا اور لے رہے ہیں، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقین نعمت ہے کہ اس کو بیان کرنے کی میں اس مجلس میں حاجت نہیں سمجھتا. ماشاءاللہ سب لوگ اس سے واقف ہیں. لیکن آج کی مجلس میں در حقیقت ایک اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک کام نہایت صحیح بنیادوں پر، صحیح طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے کی خوشنودی کی خاطر شروع ہوتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک چل رہا ہے اور اس میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فساد کے راستے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اس کے نتیجے میں وہ بہترین کام رفتہ 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 انحطاط کی طرف جاتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے، اور اس کے جو فائدے ہو رہے تھے ان کو فائدوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لہذا ہمیں ہر وقت اپنے ہر کام میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. میں اپنے دینی مدارس میں بھی خود اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے مدارس دینیہ کے بارے میں، جب کبھی مدارس میں حاضری ہوتی ہے، علماء اور طلباء اور اساتذہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں مدارس دینیہ کے فضائل بیان کم کرتا ہوں، لیکن اس بات کی طرف توجہ زیادہ دلاتا ہوں کہ ہمارے اندر کیا ایسی خامیاں پیدا ہو رہی ہیں جو ان مدارس کے فائدے کو کم کریں یا محدود کر دیں یا ختم کر دیں. لہذا میری آج کی اس نشست کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف فضائل بیان کر کے، یعنی جماعت کے فضائل بیان کر کے اور جماعت کے کام کے فوائد بیان کر کے ہمیں قناعت کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر جو اگر کوئی کمزوریاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو رفتہ رفتہ ہمیں کسی اور طرف لے جا رہی ہے، اس کو بھی سمجھ کر اور اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. اس نقطہ نظر سے میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو کسی مخالفت پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ ایک دوست، ایک محبت کرنے والے کی طرف سے کچھ باتوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش سمجھا جائے اور اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، تاکہ جو راستے جب کوئی کام بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، دین کا کوئی کام بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، تو شیطان کو کبھی بلا نہیں لگتا اور وہ اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا، اور بعض اوقات ہم خود اس کا سبب بن جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو تقریروں، ان کے بیانات کے نتیجے میں عام لوگوں میں یہ تاثر بے انتہا پھیلا ہوا ہے کہ دین کا اگر کوئی کام ہے تو صرف وہ جماعت تبلیغ کا کام ہے. اگر دین منحصر ہے اسی خاص طریقے تبلیغ میں، جس میں کوئی آدمی روزہ لگائے، کوئی آدمی چلہ لگائے، کوئی آدمی 4 مہینے لگائے، کوئی آدمی سال لگائے، جو یہ کام نہیں کرتا وہ دین سے ناواقف ہے، دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور دین کے جتنے دوسرے کام ہو رہے ہیں وہ سمجھو کہ بیکار ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ وہ بیکار ہو رہے ہیں، یا دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، یا دین کے صحیح طریقوں کو پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لہذا وہ غیر ہیں، وہ دور ہیں. اپنا وہ ہے جو تبلیغ جماعت میں ہے، جو تبلیغ جماعت میں چلے لگاتا ہے، جو سیروزے لگاتا ہے، جو اس خاص گشت میں شامل ہوتا ہے، خاص طریقہ کار سے شامل ہوتا ہے، وہ اپنا ہے. دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بس اس قابل تو ہے کہ اس کو سلام کر لیا جائے اور اس سے ملاقات کر لی جائے، اس کی اکرام مسلم کے تحت اس کی کچھ عزت کر لی جائے، لیکن وہ دین کا صحیح علمبردار نہیں ہو سکتا، وہ دین کے اوپر صحیح عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اس خاص طریقے سے جماعت کے طریقے میں شامل نہ ہو اور اس میں سیروزے اور چلے نہ لگائے اور ان کے ساتھ گشت نہ کرے. یہ ایک تاثر ہے جو قدر پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. اس کے بے شمار مظاہرے میری آنکھوں نے دیکھے، اور اس کے نتیجے میں یہ مجھے اندیشہ ہے
کہ کسی وقت یہ تاثر اگر بڑھتا چلا جائے تو یہ ایک فرقے کی شکل اختیار نہ کرے. میں آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ سے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کر سکوں. اس کا ایک نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے. وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے. وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے. اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں. اب اگر اس کے معنی کیا ہوا ہے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی. اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا. اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا. لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. یہ میں آپ سے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم ایسے اسی شب جمعہ نہیں تھی، کوئی تبلیغی اجتماع تھا، اس میں ایک کو لے گیا، وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ انہوں نے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہاں سے مجمع سے سوال یہ کھڑا ہوا گیا ایک آدمی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ عالم ہے تو چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس سے مجمع. تو یہ ذہنیت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ اگر یہ ذہنیت ختم نہ کی گئی تو یہ فرقہ بن جائے گا اور یہ بدعت بن جائے گی. ایک بیچارے بہت ہی مخلص بندے ہیں جو میرے پاس ہر مہینے تقریباً بہت لمبا خط بھیجتے ہیں. اس خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی چلے لگانا شروع کر دو، ورنہ جہنم سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. غرض یہ ایک ذہنیت ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، بیانات سے پیدا ہو رہی ہے. بیانات میں ہو سکتا ہے کوئی حدود و قیود کے ساتھ بات کی جاتی ہو،